الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ جو بیان ہوا تھا اس میں ہم نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس روایت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، اور میں اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کرتی ہوں۔ اور دوسری روایت یہ ذکر کی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کثرت سے شادیاں کیں اور بہت زیادہ طلاقیں بھی دیں۔ ان دونوں حوالوں پہ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، اور جہاں تک روایت کا تعلق ہے بنیادی طور پر اس پہ 4 اعتراض کسی صاحب نے کیے ہیں۔ اور پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے اس اشکال کا اظہار فرمایا ہے کہ عوام میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اباطیل پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرے اس روایت کو قرار دیا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، اور چوتھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت میں طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، ایسی روایات ملتی ہیں۔ اور پھر عربی کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے، نقل تو نہیں شاید انہوں نے خود ہی لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے، اور ان چاروں اعتراضات کے معاملے میں جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، ان چاروں مقامات کو تسلیم کر لینا ہمارے واسطے ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے، کیوں؟ وجہ ساری کتابوں میں یہ آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، ابو داود میں آیا ہے، عبدالرزاق مصنف میں لائے ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور تقریباً سبھوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ارادہ فرمایا یا طلاق دے دی۔ آپ کا خیال ہے جو عربی عبارت ہے اس سے کہ لوگوں میں شبہ اور باطل چیزیں پیدا ہوں گی، تو لوگوں کو عرض یہ ہے کہ وہ اپنی علمی سطح کو اونچا کریں۔ اب وہ دور نہیں رہے کہ یہ چیزیں چھپی رہیں، یہ چیزیں اب چھپتی ہیں، عوام مطالعہ کرتے ہیں، غیر مسلم مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کس کس کو روکیں گے کہ تم ابن کثیر کو نہ پڑھو؟ آپ کس کس کو روکیں گے کہ قرطبی اور روح المعانی نہ پڑھو؟
آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک علم نہ پہنچے؟ آپ چاہتے ہیں کہ عوام تو اپنی جہالت کی سطح پر رہے اور ہم جس علم کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم نیچے اتر جائیں۔ کیوں؟ وجہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا سٹینڈرڈ بلند کریں۔ اس لیے چندہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو چھپانے کی۔ جب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں تو میرا ایمان اسی دن غارت ہو جائے جس دن میرے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کے متعلق شبہ بھی پیدا ہو۔ وہ رسول برحق تھے، وہ معصوم تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں جو کچھ بھی تحریر ہے لوگ پڑھتے ہیں، ہماری آئندہ نسلیں پوچھتی ہیں کہ حضرت یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم انہیں کہیں نہ پڑھو۔ ہمارا سیدھا سادہ موقف یہ ہے کہ حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں جو بھی چیزیں آئی ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں بالکل ڈنکے کی چوٹ دھڑلے سے بیان کرنا چاہیے۔ جن کافروں کو، مستشرقین کو ان چیزوں پہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، بسم اللہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہمیں جواب نہیں آتا، 100 بسم اللہ ہم ان سے مہلت طلب کریں۔ ہم کیوں معذرت خانہ رویہ اختیار کریں؟ ہم نے کوئی جھک ماری ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے ہم اسے نرمی سے بتا دیں کہ بیٹے بات یوں نہیں یوں ہے، یہ نہیں یہ ہے۔ ہم کیوں عوام سے ڈریں؟ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے؟ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے کافر ہوتا رہے۔ لیکن یہ چیزیں کسی صورت چھپنے والی ہیں بھی نہیں، اور چھپیں کیوں؟ اس لیے آپ کا موقف یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، عوام میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا موقف بالکل اس کے برعکس ہے، ہم کہتے ہیں ضرور بیان کرو، پوری تشریح اور تفصیل کے ساتھ۔ اس حدیث پہ جتنے اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان سب اشکالات کا جواب دو۔ جناب غامدی صاحب کا خیال یہ ہے کہ غار حرا میں وحی نہیں آئی تھی، اور جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں کیا ہم ان چیزوں کو محض اس لیے گول کر جائیں کہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ سنیں گے، حتیٰ کہ محترم غامدی صاحب خود بھی سنیں۔ اگر ہم حق پہ ہیں، موقف ان کے خلاف ہے یا کسی کے بھی خلاف ہے، تو سنجیدہ طور پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کر لینا چاہیے کہ میرا علمی سطح پر مخالفت کا جو بھی ادعا کر رہا ہے، اگر اس کی بات قابل تسلیم ہے تو کر لینی چاہیے، نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دلائل کے بعد اپنے طبعی رجحانات اور گالیوں پہ اتر آئے۔ وہ تو پھر جہاں دلیل نہیں رہتی وہاں گالیاں آ جاتی ہیں نا۔ اب ظاہر ہے کوئی ماں بہن کی گالیاں تو دینے سے رہا، وہ شرعی گالیاں دے گا۔ شرعی گالیاں یہ دے گا کہ تم کافر ہو گئے ہو، شرعی گالیاں یہ دے گا کہ تم فاسق ہو، شرعی گالی یہ دے گا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہو، لہٰذا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ شرعی گالیاں ہیں نا، بازاری گالیاں تو دے گا نہیں۔ اس لیے یہ دونوں باتیں یہ نہیں چھپ سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ابن کثیر کو پڑھیں گے، صحیح بخاری کو پڑھیں گے، تو کیا جب ان روایات پر پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بند کر دیں گے کتاب نہ پڑھو؟ ہماری آئندہ نسلیں غنیمت ہے جو پڑھتی ہیں، اور جو پڑھتی ہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو اہل علم کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کے جواب سوچ کے رکھیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے
اور حقیقی صورتحال کیا؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل صحیح حدیث سے ثابت ہے، کتابوں میں آیا ہے، اور اس لیے چھپا جائیں کہ عوام جانے ان کا کام جانے؟ انہیں چاہیے کہ اپنی سطح بلند کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل علم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ وہ آپ کا ذاتی موقف، یہ ہمارا موقف۔ پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے، مختلف سطح کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پہ اشکالات لکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ہم سب جوابات بھی دیتے ہیں، چنانچہ کئی جگہ پہ ریکارڈ ہے، اور نہیں آتا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ بھیا ابھی نہیں پتہ، دیکھیں گے، تحقیق کر کے بتا دیں گے، سیدھی سی بات۔ ہم کیوں جھجکیں اور شرمائیں کہ کتاب و سنت میں یہ آیا ہے؟ اب کیا کچھ بھی جواب نہیں؟ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور وحی کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہر لمحہ ہر آن ہم حاضر ہیں۔ تو یہ جو موقف جناب والا نے اپنایا ہے، یہ کسی صورت قابل تسلیم نہیں۔ تیسری بات، ایک تو اس واقعے کا بیان کرنا درست نہیں اور عوام میں شبہ، یہ تو بات ہو گئی۔ جناب والا نے فرمایا ہے کہ مرسل روایت پہ اعتماد چنداں ضروری نہیں، یہ روایتی مرسل نہیں۔ حیرت ہے کہ اگر جناب والا نے کتابیں پڑھی ہیں تو یہ کس حساب سے یہ روایت مرسل ہے؟ شاید جناب والا کے ذہن میں نہ رہا ہو اور پڑھے ہوئے مدت ہو گئی ہو۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شراح تک نے نقل کی ہے آپ کی تسلی کے لیے، اور جناب والا کو اصل حقیقت بتانے کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ سورہ آل عمران، سورہ النساء کی تفسیر دیکھنا چاہیے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 128 نکالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میاں اور بیوی کے لیے کہ وہ آپس میں کسی چیز پر متفق ہو کر صلح کر لیں، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا لڑائیاں اچھی چیز ہیں، یہ فرمایا صلح بہت اچھی چیز۔ شوہر اور بیوی ایک چیز پر راضی ہو گئے اور آپس میں صلح کر لی، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اسی کی تعریف کرتا ہے، اور یہ حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب، حسن غریب کے درجے کی حدیث ہے۔ اور حدیث کیا لائیں؟ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ یہ ذرا سی یہ بات شاید سننے والوں کے لیے مزید علم کی بڑھوتری کا سبب بنے۔ پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد دو خواتین حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہیں۔ جو بات شروع ہو گئی تھی دونوں جگہ، تو ایک تو حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، اور ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رشتے بتائے تھے، اور ایک رشتہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ آگے پیچھے کی باتیں ہیں، اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آئی تھیں وہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پہلے طے پا گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی، اور ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہو گیا تھا بعد میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد رشتے کی حد تک، لیکن ان کی رخصتی پہلے ہو گئی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ
کہ تشریف آوری سے پہلے۔ تو سودا بنت زمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ اب جس روایت کو آپ مرسل قرار دے رہے ہیں نا، ایک صحیح حدیث کو، اب دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی، قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خشیت سودا ان یطلقہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے۔ یہ روایت صاف لفظوں میں ہے۔ فقالت، ارشاد ہوا، عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تطلقنی، اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دیجیے، وامسکنی، اور مجھے اپنی بیویوں میں رہنے دیجیے، وجعل یومی لعائشہ، میں اپنی نوبت، اپنی باری، جو وقت آپ نے میرے گھر گزارنا ہوتا ہے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہوں۔ ففعلا، اور انہوں نے یہ کیا، فنزلت، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی، فلا جناح علیہما، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ اس کی تشریح بھی آگے آتی ہے، اور مجھے طلاق نہ دے، میں آپ کی بیویوں میں شمار ہو جاؤں۔ والصلح خیر، اللہ نے کہا صلح کر لینا بڑی اچھی چیز ہے۔ تو فمصطلح علیہ من شیء فہو جائز، اور شوہر اور بیوی جس بات پر راضی ہو جائیں اور طلاق نہ ہو، یہ بالکل درست ہے۔ کأنہ من قول ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا چاہتے تھے سودا بنت زمعہ، انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیں، اور میں اپنی نوبت باری ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں صلح۔ اس بات پہ دونوں ایگریڈ تھے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت یہ ترمذی میں ہے۔ آپ ترمذی کے جتنے مرضی شراح اٹھا کر دیکھ لیں، سارے محدثین اس واقعے کو نقل کریں گے، اور سارے محدثین اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ روایت کیا ہے۔ دوسرا حوالہ جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اس حدیث کی طرف اعتنا نہ کریں، اور وہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے، اس پہ اعتماد کی چندہ ضرورت نہیں، کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، کیسے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ سورہ النساء کی وہی آیت کریمہ 127، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کہ اگر تم کسی چیز پر راضی ہو جاؤ، 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاتون خافت من بعلہا، اپنے شوہر سے ان کو ڈر ہے، اور آگے جا کر آیا کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اس پہ ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت سے مسلمانوں کے گھر میں پائی جاتی ہے۔ اگر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات اب نہیں رہ سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے جنس طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو یہ جس کے بھی دماغ میں ہے اسے چاہیے اپنے دماغ کو ٹھیک کرے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ایک لمحے کے لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے بھی تھے تو حرج کیا ہے؟ بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے، دونوں ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ شادی اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، پھر حرج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراض ہے؟ اور ایسی بات ہے نہیں، لیکن فرض کر کے کہہ رہے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ان کی عمر شریف زیادہ ہو گئی ہے، خدمت جیسے شوہر کی ہو سکتی ہے اب یہ ان کے بس کی بات نہیں رہی، تو طلاق ہو جائے گی، ایک طرف کو ہو جائیں گی، اللہ کی عبادت کریں گی، اپنا بڑھاپا بغیر کسی ذمہ داری کے گزاریں گی۔ اور اس کی دلیل قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیں یا نہ دیں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ سکون ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ پھر مایوس ہو جائیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بحیثیت شوہر نہیں آئیں گے، تو کسی چیز سے مایوس ہو جانا یہ بھی تو ایک طرح کا آرام سکون ہے کہ آدمی کہتا ہے ایک طرف کو ہو گیا معاملہ۔ یہی ایک بالکل چھوٹے پیمانے پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ اب بڑھاپے کی زندگی ہے، آرام سے گزاریں، میری خدمت، میرے متعلق کوئی ذمہ داری ان پہ نہ رہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایک اور پہلو سے دیکھا، چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ خشیت سودا رضی اللہ عنہا کو یہ ڈر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے، فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دیجیے، وجعل یومی لعائشہ، اور میری جو دن میں باری آتی ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کر دیجیے۔ ونزلت هذه الآیہ، اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی خاتون کو یہ خوف ہو جائے کہ ان کے شوہر ان کی بات نہیں مانے گا یا دونوں کے درمیان تعلقات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی بھی شرط پہ وہ صلح کر لیں اور طلاق کی نوبت نہ آئے، والصلح خیر، اور صلح کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز پر شوہر اور بیوی جو بھی صلح کر لیں گے، فَهُوَ جَائِزٌ، وہ جائز۔ شوہر کہتا ہے یا آپ ہمیشہ اپنی والدین کے گھر جاتی ہیں، یا وہ کر لیں یا میری بیوی بن کے رہیں۔ وہ کہتی ہے بس آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آئندہ نہیں جاؤں، ٹھیک ہے، ایک معاملہ نباہ کا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور پھر ابن کثیر نے وہی حوالہ دیا جو بھی ترمذی میں گزرا ہے، انہوں نے کہا رواہ ترمذی نے یہ بات کہی ہے محمد بن مثنیٰ کی روایت سے، اور ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت حسن غریب کے درجے میں ہے۔ پھر یہی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس کے بعد پھر لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات ہوئی، کس کی ہوئی؟ ان کے بھانجے کی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یبن اختی، میرے بہن کے بیٹے، میرے بھانجے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق تھا اپنی بیویوں میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، فی مقصہی عندنا، ہمارے پاس جو دن مقرر تھے، جو راتیں مقرر تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر ایک کو اس کا پورا وقت دیتے تھے، اور کم ہی ایسے دن آتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں نہ آئیں اور یہ بات پیش نہ آئے۔ کیا بات؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی ہر بیوی کی بات سنتے تھے، کوئی دن ہی شاید گزرتا ہو جب اس سے نہ پوچھتے ہوں اس کا حال، وگرنہ ایک دورہ تو سارے گھروں کا ہوتا تھا، سب سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج کیسے گزرا ہے وقت، یہ وہ، تھوڑی سی دیر ادھر ٹھہرے، پھر کچھ دیر ادھر تشریف فرما ہوئے، پھر کچھ دیر ادھر تشریف فرما ہوئے، اور وہ کہتی ہیں کہ غیر مسیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چھوتے نہیں تھے، ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، مگر تشریف آوری ہر دن ہوتی تھی۔
اور جس دن رہنا ہوتا تھا کسی کے یہاں فجر کے بعد اس کے پاس چلے جاتے تھے، دن ادھر ہی گزرتا، رات ادھر گزرتی تھی، اگلے دن پھر دوسری خاتون کی باری آ جاتی تھی. لیکن یہ جو دن گزرتا تھا اس میں غالباً دوسری روایات کے مطابق عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک چکر لگا لیتے تھے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حین اسنت، جب ان کا سن مبارک زیادہ ہو گیا اور انہیں یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یومی ھذا لعائشہ، یہ جو وقت میرا ہوتا ہے کہ ایک دن اور رات آپ نے میرے پاس ٹھہرنا ہوتا ہے، میں یہ آپ کی محبوب بیوی دوسری جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتا ہوں. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے کو یہ حدیث سنانے کے بعد کہا، وفی ذالک انزل اللہ، اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل کی کہ وہ امرأۃ خافت من بعلہا، اور اگر کوئی خاتون اس بات سے ڈریں کہ ان کا شوہر انہیں چھوڑ دے گا، تو پھر وہ پوری آیت انہوں نے سنائی. وکذالک رواہ ابو داود بھی اس حدیث کو لائے ہیں، والحاکم فی مستدرکہ، اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی ذکر کیا ہے. ثم قال، اور حاکم نے فتویٰ اس پہ یہ لگایا ہے کہ صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نہیں لیا، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں لیا. ورنہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں بخاری شریف میں جو آیا، حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنا یہ، اس لیے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پہ اعتماد کی چندہ ضرورت نہیں، کیوں؟ صحیح حدیث ہے. وقد رواہ، ابن مردوی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ بھی اس کو مختصر طریقے پہ لائے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگلی بھی حدیث وہ بھی دیکھ لیجئے، کہتی ہیں حضرت قاسم بن نبی بزا نے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی سودا بنت زمعہ بطلاقہا، انہوں نے تو معاملہ اس سے بھی آگے کا ذکر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی، اور بھیجی ایک طلاق، یعنی ایک طلاق کا پیغام بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو. ایک طلاق ہم کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے حقیقت میں. فلما ان اتاہا، جب قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک طلاق دے دی ہے، جلست لہو علی طریق عائشہ، تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اٹھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے پہ جا کر بیٹھ گئی. فلما رأتہ قالت لہو، جب انہوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پتہ تھا کہ آج کہاں تشریف لے جائیں گے، تو جا کے تشریف فرما ہو گئی راستے میں. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سودا نے عرض کیا کہ انشدک بالذی انزل علیک کلام، میں اس اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اس کی قسم دیتی ہوں جس نے آپ پہ اپنا پاک کلام قرآن نازل فرمایا، واصطفاک علی خلقہ، اور اپنی کل مخلوق پر اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے ہر ایک پہ ترجیح دی ہے، آپ اس ایک طلاق سے رجوع کر لیں. فإنی قد قبرت، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ولا حاجت لی فی الرجال، اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جب مجھے جس عمر کے حصے میں پہنچ کے عورتوں کو کسی مرد کی ضرورت نہیں رہتی. ولیکن ارید، لیکن میری خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن مع نسائک، آپ کی بیویوں کے ساتھ قیامت میں اٹھوں. فراجعہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طلاق سے رجوع فرمایا. فقالت، تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ فإنی جعلت یومی ولیلتی لحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا دن اور اپنی رات اس لڑکی کو دیتی ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاگزین ہے، جس کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چھا گئی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے
ٹھیک یہی الفاظ حضرت اسامہ کے متعلق ایک جگہ فرمائے ہیں کہ اسامہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو گیا تھا، اور اسامہ ایسی حیثیت اختیار کر گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ صرف اپنی محبت پہ خلافت کا فیصلہ فرماتے تو اسامہ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال کی تھی، تو انہوں نے کہا میں اپنا دن اور رات اس کو دیتی ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے، تو اس پہ پھر وہ لائیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ سارا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جتنا بیان ہے، آپ دیکھیے وہ اس حدیث کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ حدیث اچھا انہوں نے اس حدیث پہ کہا ہے کہ یہ غریب مرسل ہے، لیکن جناب والا خوب جانتے ہیں کہ ایک روایت ایک طریق غریب ہے، مرسل ہے، اس کے سارے طرق تو ایسے نہیں ہیں، اور جب حدیث میں کثرت طرق آ جائیں، ایک صحابی کے، دوسرا کہے، تیسرا کہے، چوتھا کہے، راوی ایک حدیث کے کوئی کچا کوئی پکا، دوسری کے کوئی کچا لیکن فی الجملہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ غالباً طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی تو رجوع فرما لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تو طلاق دی تھی نا، اس سے تو انکار نہیں، پھر کیا عیب کی بات ہے؟ عربوں کا معاشرہ ہے، روایات ہیں، اس معاشرے میں کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق نہیں دیا کرتے۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق ہو گئی تھی، جبریل امین نے آ کے کہا تھا رجوع کریں۔ یہ بڑا فرق ہے، یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا کا عرض کرنا اور ساری گفتگو، اور کہاں وہی جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ نے طلاق دی ہے عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کو، آپ اس سے رجوع کریں، انہا صوامہ، یہ بہت لمبے روزے اللہ کے لیے رکھتی ہے، انہا قوامہ، رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے، آپ رجوع کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے وہاں رجوع فرمایا تھا۔ یہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعتراض میں کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، قابل تسلیم ہے، لیکن جناب والا اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ راوی ایک ہی حدیث کو کبھی تفصیل سے ذکر کر دیتا ہے، کبھی اجمال سے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں گیا، وہاں گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور فلاں یہ کہہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور میں نے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اجمال اور تفصیل کا فرق آتا ہی ہے، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جناب والا اس اصول سے بخوبی واقف ہوں گے۔ دیکھیے یہ فتح الباری ہے اور یہ صحیح بخاری کی شرح ہے اور کتاب النکاح ہے، اور وبہی قال حدثنا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم، اور اس سند سے جو ہماری ہے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باب باندھا ہے کہ المرأہ، عورت جو ہے وہ اپنا دن اور اپنی ایک رات اپنی سوکن کے لیے چھوڑ دے، وکیف یقسم ذلک، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور وہ اسی روایت کو لائے ہیں کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان سودا بنت زمعہ وہبت یومہا لعائشہ، کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، اور پھر تقسیم ہو گئی تھی
کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک دن بڑھ گیا تھا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا دن کم ہو گیا تھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجمال میں لائے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ چونکہ اس روایت میں یہاں پہ تفصیل نہیں تو ہم باقی ساری حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم، ترمذی، ابو داود، امام بہقی، طبقات ابن سعد، عبد الرزاق، ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جناب والا جو اعتراض ہم پہ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ معصومیت صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام میں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حد الوسع یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو تحقیق کے بعد ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو چیز لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں یہ 10 جگہ پہ آگے نقل ہوگی، تو بجائے اس کے کہ کل کو ہم جو رجوع کریں اور کہیں کہ یہ غلطی ہوگی، بہتر ہے کہ صبر کریں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ یہ ایسے ہی نہیں روایت بیان کر دی تھی، یہ ساری تحقیق کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بات پیش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے صرف یہ جملے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا کون بخاری کا شارح ہے؟ حافظ کہتے ہیں کہ سودا بنت زمع یہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، اور ان کی تزویج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ وہ ہوا بمکہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، ودخل علیہا بہا وہاجرت معہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے لیے ان کی جو رخصتی تھی سودا رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، اور یہ پھر بیوی کی حیثیت سے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی خاتون ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے تزویج ہوئی، شادی ہوئی میرے بعد۔ تو اس کے معنی وہ آگے پھر وہی لکھا جو آپ سے عرض کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی سے پہلے سودا رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ یہ حافظ ابن حجر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں قد نبہ علی ذلک ابن الجوزی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا کون سی کتاب، لیکن ہم عرض کر دیتے ہیں مشکلات جو بخاری کی ہیں نا، بخاری میں جو چیزیں بہت مشکل ہیں اس پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، وہ ہمارے یہاں غالباً لائبریری میں بھی موجود ہے، اس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، وہبت یومہا لعائشہ، سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ پھر اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تشریح پہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں آتا ہے کہ اپنی ایک دن اور ایک رات، اور اس کے آخر پہ آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتی تھی۔ کہ انہوں نے اپنے خود فرما دیا کہ عورتیں جس عمر میں پہنچ کے مردوں سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، میں اس عمر کو پہنچ گئی ہوں اور میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں، اور قیامت میں آپ کی بیویوں میں میرا شمار، تو میرا وقت جو ہے وہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہاں گزار لیں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا أَن كَبُرَتْ سودا، اور جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی، وہبت، انہوں نے اپنی باری، اپنا دن اور رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ وَأَخْرَجَ ابو داود هذا الحدیث، اور ابو داود نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ تعجب ہے کہ جناب والا یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور اس سے چندہ یہ مرسل روایت کی شان ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی ہر آدمی اس سے ذکر کرے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کی بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وقت کے بارے میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، سب بیویوں کو برابر رکھتے تھے۔
وَلَقَدْ قَالَتْ سودا، اور سودا بنت زمعہ نے کہا، ہین اسنت، جب ان کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی، وخافت، اور انہیں یہ خوف ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میں اپنی باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں، اور انہوں نے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیا۔ ففیہا، اس معاملے میں اور اس طرح کے جو اختلافات شوہر اور بیوی میں ہو سکتے ہیں، ان کے معاملے میں نزلت، اللہ نے فیصلہ کو آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا وَإِنِ امرأة خافت من بعلها، اور کسی خاتون کو ڈر لگے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ دے گا کسی وجہ سے، اور پھر وہ کہتے ہیں تابع ابن سعد، یہ طبقات ابن سعد بھی آ گئے، اور طبقات ابن سعد کے بعد وہ کہتے ہیں فتواردت هذه الروایات، یہ روایات مسلسل آئی ہیں، یہ حدیث مرسل ہے، مسلسل وارد ہوئی ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے، وارد ہوئی ہیں مسلسل، کیا یہ علی انہا، اس بات پر کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ طلاق سے ڈریں، اور انہوں نے اپنی وقت کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور ابن سعد جو روایت لائے ہیں بے سندن، ایسی سند لائے ہیں کہ اس کے سارے راوی بہت پکے اور پختہ راوی ہیں، اور مرسل روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی، اب دی تھی نہیں دی تھی یہ ایک اختلافی چیز ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ دلائل کسی اور جگہ پر ہوں، لیکن انہوں نے اس مرسل کے بھی سارے راوی بالکل درست قرار دیے، ثقہ قرار دیے۔ وہ کہتے ہیں فقعدت لہو علی طریق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ بیٹھ گئیں، فقالت، اور کہنے لگیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو سچائی اور اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مالی فی الرجال حاجہ، مجھے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں اب، ولیکن احب، لیکن میں چاہتی ہوں ان ابعث مع نسائک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت میں آپ کی بیویوں میں اٹھائی جاؤں، فانشدک بالذی انزل علیک الکتاب، میں اللہ کی قسم آپ کو دیتی ہوں جس نے آپ پہ قرآن نازل کی ہے، حل طلقتنی، اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں، لموجدۃ وجدتہا علیہ، کسی ایسے دکھ کی وجہ سے جو میری ذات سے آپ کو پہنچا ہے، طلاق کی وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ قالت، تو عرض کیا کہ فانشدک لما راجعتنی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں آپ اس طلاق کو واپس لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ان کی راحت، ان کے آرام کا تھا کہ بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ کو یاد کرتی رہیں گی، ایک طرف بیٹھی رہیں گی، میری خدمت نہ صحیح۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تم میری بیوی، بس بیوی کی خوشی مطلوب تھی نا، راحت مطلوب تھی، اس صورت میں ایک پہلو آپ نے اختیار کیا، انہوں نے کہا میری راحت اس میں ہے کہ آپ کی بیویوں میں رہوں، وہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ٹھیک ہے، رجوع فرما لیا۔ قالت، کہنے لگیں فإنی قد جعلت یومی و لیلتی، میں اپنی رات اور دن کا جو وقت تھا وہ عائشہ کو دیتی ہوں، حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تقسیم کو قبول فرمایا، اور جو دن اور رات کا وقت تھا ان کے ہاں، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا وقت وہاں گزارا کرتے تھے۔ اور پھر مسلم کے روایت کے لفظ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ہاں 2 دن ٹھہرتے تھے، ایک ان کا اپنا دن اور ایک ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا۔ اور پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مزید تشریح ایک دوسرے مقام پر کر چکا ہوں، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے یہ جو روایت بیان کی تھی وہ بہت مستند روایت ہے، اس میں اور اس میں حرج کیا ہے؟ سیرت طیبہ میں مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، ہم سرے سے مانیں ہی کیوں
کہ اس روایت کا تعلق جن سے ہے اور اس سے والعیاذ باللہ. اگر ایک فرض کر لو ہے بھی تو جو شوہر ہوتا ہے اس کو نہیں خیال ہوتا کہ کون سی میری بیوی 4 شادیاں کر لی ہیں, کس بیوی سے کیا تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہمیں چاہیے, ہمارا موقف بہت نپا تلا یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں, حدیث کی کتابوں میں جتنی اس طرح کی چیزیں بظاہر کوئی اشکال فرض کر لو ہو بھی سکتا ہے, ہم کیوں نہ بیان کریں بھی. کل جو انہوں نے تانا دینا ہے اور ہمارے بچوں نے معروف ہونا ہے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کیا بات ہے, اس سے پہلے ہی ہم بات کریں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی تھی اور یہ بات ایسی تھی. ہم ایک مرتبہ امریکہ میں سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب ساتھ آ کے بیٹھے, وہ اپنے شکل و صورت اور بالوں وغیرہ سے ظاہر ہے کہ یہودی اور پھر مذہبی نشانات بھی, تو کچھ دیر میں اندازہ ہوا کہ گفتگو کرنا چاہتے. ہم نے کیا گفتگو کرنی تھی, جاہل مسکین چپ کر کے بیٹھے رہے حتیٰ کہ پھر خود بات شروع کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, عام طور پہ انہی چیزوں کو چھیڑتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنی زیادہ تھی. میں نے کہا اور یہ جو تورات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 600 شادیاں کی تھی, ان کے اس سے تو کم تھا. بالکل جیسے سٹی گم ہو گئی. پھر یہودیت پہ جب بات ہوئی, اللہ کا شکر ہے ہم نے قرآن کریم ہی نہیں, تورات, انجیل, زبور, انبیاء علیہ السلام کے صحائف سب پڑھ رکھے ہیں. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ خود عیسائیوں ہی سے پڑھ رکھے ہیں, انہی نے سرٹیفکیٹ دیا تھا ہمیں. آخری درجہ رہ گیا تھا کہ عیسائیت قبول کر لیتے, ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, باقی سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تو جب وہ نیچے اترے اور علیحدگی کا وقت آیا سامان وغیرہ لے کے, تو کہنے لگے تم تو تورات کی ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تم یہودی ہو اور میں کچھ نہیں. تو ظاہر ہے ہنسے وہ بھی اور ہم. اس لیے ہمیں چاہیے, ہم اب بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے صحیح طرح تورات اور انجیل کو نہیں پڑھا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ قرآن یہ لفظ لایا کیوں ہے. خیر اس پہ تو تفصیل سے بات ہو چکی. تو اس لیے یہ جو روایت ہے یہ سارے نقل کرتے ہیں, تو یہ کہنا کہ حدیث مرسل ہے اور یہ اور کچھ قابل قبول. ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ جامعۃ الرشید کے پڑھے ہوئے ہیں اسماعیل ریحان صاحب, ہمارے قریبی ہیں اور حضرت کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی ہے کبھی کبھی. اسماعیل ریحان صاحب بہت فاضل ماشاءاللہ, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو 100 شادیاں کی تھیں وہ روایت ضعیف ہے. قصہ یوں چلا تھا کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہمارے محترم نے بیان کی تھی اور ہم نے اس کی تائید میں ہی کہا تھا کہ مفتی صاحب نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تھی ایسی بات اور وہ بہت کثرت سے شادیاں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا تھا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. یہ تفصیل سے اس دن بیان ہو گیا تھا, اسے نہیں دہراتے, بس ایک بات اس میں سے عرض کرتے ہیں کہ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک جوان بیوی, ان کی وفات کے بعد دوسری شادی اس نے نہیں کی. جب زیادہ اصرار کیا اس کے ماں باپ نے تو اس نے کہا میں شادی سے انکار نہیں کرتی, لیکن یہ میرا رشتہ حسن کے ساتھ نہیں تھا, یہ میرا رشتہ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے مانگا تھا. میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہوؤں میں شمار کی جاؤں, میں کسی اور سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. چنانچہ اسی طرح ان کا انتقال ہوا.
یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی لوگوں کی، یہ ان کے رشتے تھے، یہ ان کے واسطے تھے، یہ اہل بیت کرام تھے۔ اہل بیت کرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو ان سے چمٹے رہنا، ایک اللہ کی کتاب عطرتی ھذا، اور میں اپنے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نئی امت کو کہا تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، اور انہوں نے ہی امت کو کہا تھا کہ جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا قیامت میں میری ذمہ داری ہے، میں اس کا زعیم ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو اس نیکی کا صلہ اللہ سے دلواؤں۔ تو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی قدر و منزلت تھی، اسی لیے ان میں خود بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ غالباً حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال یہ کسی کے ہاں جاتے تھے تعارف نہیں کراتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت تعارف تو کرا دیا کریں، فرمایا شرم آتی ہے، وہ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتا پڑپوتا ہونے کی حیثیت سے میرا اکرام کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو بیچوں، کوئی اجرت لوں لوگوں سے۔ تو اسی اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خود پڑھا ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا بھیا، ہم نے حضرت کی کتاب نہیں دیکھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی کتابیں پڑھ کے اتنے بڑی چیزوں پر بحث کرنا اور یہ مشورہ دینا کہ تحقیق کر لیا کرو، یہ ذرا سی کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جو کچھ عرض کیا جاتا ہے حد الوسع اصل مراجع کی طرف جایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ بات کہاں آئی ہے۔ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، ائمہ مجتہدین میں ہے، ابن حجر ہیں، امام ذہبی ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فتح القدیر والے صاحب فتح القدیر ہیں رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اتھینٹسٹی ہے، وہ کسی چیز پہ نظر اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی نظر کا جواب نہیں بنتا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کے متعلق کہہ دیں کہ یہ حدیث ہمیں نہیں ملی، ہم تو کم سے کم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ حافظ کو نہیں ملی تو اور کس کو ملنی ہے۔ یہ تو اب دور آ گیا نا کہ ایک کلک پہ ساری چیزیں آ گئیں۔ یہ اس زمانے کی پڑھی لکھی چیزیں ہیں جس زمانے میں ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے 200 اور 300 ورقے پڑھنا پڑتے تھے کہ حدیث آئی کہاں۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، یقیناً آپ نے تحریر فرمایا، ہمیں اعتماد ہے لکھا ہوگا، لیکن یہ ضعیف نہیں ہے۔ تو جو کراچی کے مفتی صاحب تھے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے صحیح فرمایا، ان کی تائید کی تھی، اب بھی تائید کرتے ہیں۔ اب اسلام کی اس پوری تاریخ میں ذہبی سے بڑا آدمی بھی کوئی جانتے ہیں؟ 50 جلدوں میں تو ذہبی نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء 32 جلدوں میں ہے۔ ہم نے صرف زندگی میں 2 آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے سیر اعلام النبلاء کو پڑھا ہے، ایک اہل حدیث تھے اور وہ ندوی تھے، مولانا حنیف ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور میں ان کی دکان تھی، تو کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی صرف سلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو شاید دکھانا مقصود تھا کہ کئی مرتبہ ان کے دوست بیٹھے ہوتے تھے، اہل حدیث حضرات تھے سارے، طالب علم بیچارے خاموش بیٹھے رہتے تھے، تو وہ سیر اعلام النبلاء کا ذکر کرتے تھے، اور ایک آئینے میں دیکھا یہ ذہبی ایسے آدمی ہیں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب پہلی مرتبہ حرم شریف میں حاضر ہوا تو میں نے زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی پیا اور دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے امام ذہبی جیسا علم عنایت فرما۔ ذہبی علم کی دنیا میں سکہ رائج الوقت، یہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جگہ بھی بہت مل جائے گا، یعنی اس لیے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ
کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ بہت شادیاں کرتے اور طلاق دیتے تھے، یہ بات بالکل غلط نہیں ہے، آپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے یار؟ جوان لڑکوں کی بات تھوڑی ہے کہ جنس پہ آ کے اٹک جاتی ہے، اس سوئی کو گھمانا چاہیے۔ ان شادیوں کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ اور وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بس سیدھی دو لفظوں کی بات ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہ ہوتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہ ہوتے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے نہ ہوتے، پھر کہاں یہ بات ہو سکتی تھی؟ یہ ساری نسبتیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میں جمع ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا میرا بیٹا سردار ہے اس امت، ان ھذا ابنی سید، میرا بیٹا سید ہے، میرے بیٹے آقا ہیں۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا احترام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنے کا، لیکن یہ ہے سیر اعلام النبلاء کی 3 جلد۔ ذہبی لکھتے ہیں، اب یہ ذرا ذہبی کا قلم دیکھیں، وَقَدْ كَانَ هَذَا الْإِمَامُ سَيِّدًا، یہ امام حسن رضی اللہ عنہ سید تھے، آقا تھے اپنے زمانے کے، وسیماً، بہت متناسب جسم، بہت اچھے تھے، جمیلاً، بہت خوبصورت تھے، عاقلاً، عقل کی بھی انتہا تھی، رزیناً، بہت فراست تھی، جواداً، سخاوت بھی بے پناہ تھی، ممدحاً، ہر طرف ان کی تعریف کی جاتی تھی، خیراً، خیر تقسیم کرتے تھے، دیناً، اللہ کے دین پہ بہت عمل کرنے والے، ورعاً، بہت متقی، محتشماً، بڑی عزت والے، کبیر شان، جدھر نکل جاتے تھے ان کی شان، ان کے گن گائے جاتے تھے۔ 9 لقاب ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَانَ مِنْکَاحًا، بڑی کثرت سے نکاح کرتے تھے، مطلاقاً، بہت زیادہ طلاق دیتے تھے، تزوج نحو من 70 امرأۃ، 70 کے قریب عورتوں کو انہوں نے طلاق دی تھی، وَقَلَّمَا، اور کم ہی ایسے ہوا ہے کہ کان یفارقہ 4 ذرائر، جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ آپ کی بیویاں 4 نہ ہوں۔ یہ ذہبی لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سیدنا علی، پھر حسین، پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ متصل کڑیاں ہیں آپس میں جڑی ہوئی۔ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انا علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے دادا جب کوفہ تشریف لے گئے، اس کا حوالہ ہم نے دیا تھا پچھلی مرتبہ، تو انہوں نے فرمایا کہ لا تزوجوا الحسن، حسن کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو، میرا یہ بچہ مطلاق، بہت ہی طلاق دینے والا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، آگے آ جائے گا کہ وہ ہمدانی قبیلے سے تھا، تو ہمدانیوں نے کہا واللہ لنزوجنہ، اللہ کی قسم ہے ہم حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹیاں ضرور دیں گے۔ فما رضی امسکا، حسن جس سے خوش ہوئے اپنی بیوی سے اسے رکھ لیں گے، وما کرہ طلقا، اور جس سے نہ خوش ہوئے، نہ پسند آئی تو طلاق دے دیں گے، لیکن ہم حسن رضی اللہ عنہ سے اپنی نسبت ضرور قائم کریں گے۔ یہی تو وہ سر اور راز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ثابت ہوتی۔ قال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، حسن رضی اللہ عنہ کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تزوج جل حسن امرأة، حسن رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، فارسل الیہا بمئۃ جاریہ، 100 باندیاں بھیجیں۔ ایک ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، بعض تو ایسے خراب ہوتے ہیں شروع دن سے ہی نیت یہ ہوتی ہے جیسے خادمہ لا رہے ہیں، ولیعذ باللہ۔ یہ اسلام ہے، یہ دین نہیں سمجھ میں آتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے 100 باندیاں بھیجیں، مع کل جاریہ 1000 درہم، اور ہر ایک باندی کو 1000 درہم دیے۔ فرمایا جاؤ میری بیوی کی رخصتی کرا کے لاؤ، اور یہ 1000 درہم 100 باندیاں
100 عورتیں، لاکھ ہو گیا نا، تو فرمایا یہ سب میری بیوی پہ خرچ کر دیں۔ یہ عزت اور شان ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے مال تھوڑا دیا تھا، بہت پیسہ تھا، بہت پیسہ، اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود یہ کہنا پڑا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ مال کی کثرت نے معاویہ تم جانتے ہی ہو ہماری عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں، تو اس لیے اتنے کم پیسے پہ بات نہیں ہوتی، پیسے زیادہ بڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کاغذ، آپ جتنے لکھ دیں میں دستخط کر دیتا ہوں۔ یہ سب تعظیم اصل میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، انہی کی محبت سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں، انہی کی محبت ایمان ہے۔ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے انہیں چنا تھا، اللہ نے ہدایت دینے میں ان کا اعتبار کیا تھا، اللہ نے ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کے آقا اور مولا تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی رخصتی ایسے ہوئی تھی اس بیوی کی، ذہبی کہتے ہیں حج 15 مرہ، 15 حج کیے زندگی میں، وحج کثیرا منہا ماشیا من المدینہ الی مکہ، اور ان 15 حجوں میں اکثر حج انہوں نے پیدل مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ ونجائب، بڑی بڑی اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتی تھی تاکہ وہ جا کے بیت اللہ میں اللہ کے سامنے نظر پیش کریں، جا کر وہاں پہ وہ چیز چڑھائیں۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ذہبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اشہد، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے اپنی کمر اور گھٹنے کھڑے کر کے انہیں ایک چادر سے کس لیا تھا۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور یہ آگے حسن رضی اللہ عنہ، اور آپ بار بار فرما رہے تھے کہ من احبنی فلیحبہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اسے چاہیے حسن سے محبت کرے، اور لوگوں تمہیں چاہیے کہ میرا یہ پیغام ہر اس شخص کو پہنچاؤ جو اس وقت حاضر نہیں ہے کہ میری گفتگو سن سکے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثتکم، میں کبھی بھی حسن کے بارے میں یہ بات نہ کہتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا، میں نے نہ سنا ہوتا، کیا فرماتے تھے میری یہ بات ہر اس شخص تک پہنچاؤ جو میری بات آج نہیں سن رہا، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسن سے محبت کرے۔ اس درجے کے آدمی ہیں۔ یہ زر ہیں، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاذان ابن آیا، یہ دونوں بچے میرے بیٹے ہیں، من احبہما فقد احبنی، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھی سے تو محبت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ جو شادیاں کرتے تھے لالا کے عرض کرتے تھے، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو محبت تھی، اس میں کیا اشکال کی بات ہے بھئی؟ سعید ابن راشد کہتے ہیں یعلا ابن مرہ کی روایت سے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں آئے، بچے تھے نا، تو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اور ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے چھونے میں کامیاب ہو گیا۔ گویا ایک طرح کا بچوں میں مقابلہ تھا کہ پہلے نانا کے پاس کون پہنچتا ہے۔ فجعل یدہ فی رکبتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گردن سے پکڑا اور پھر ثم ضمہ الیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا، ثم قبل ھذا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا، اتنے میں دوسرا بچہ آیا، پھر اسے بوسہ دیا، کبھی اس کو چومتے تھے کبھی اس کو، اور فرمایا انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو لوگو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس، بہت زیادہ جب محبت کا اظہار فرمایا تو آپ نے گویا اس اپنی بات کو کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو جو نہ سمجھ سکے اس محبت کو، یا امت میں بعد میں کوئی آئے تو اس کے سمجھانے کو فرمایا ایھا الناس، لوگو ان الولد
اور بیٹا جو ہے نا مبخلت، یہ باپ کو بخیل بنا دیتا ہے. مبخلتن، باپ اس کی وجہ سے بخیل ہو جاتا ہے. ویسے جوانی میں بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، مگر جب بیٹا ہو جاتا ہے نا تو پھر پیسہ بچانے لگتا ہے کہ کل کو یہ بڑا ہو جائے گا، کدھر سے خرچ کروں گا. مجبنتاً، اور دیکھو اس بیٹے کی وجہ سے، ان بچوں کی وجہ سے باپ بزدل بھی ہو جاتا ہے. پہلے کہاں ہر ایک سے لڑتا پھرتا تھا اور جہاد اور ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، اب بزدل ہو جاتا ہے کہ کیا لڑنا ہے، پھر بچے ہیں، پھر بیوی ہے. مجہلتن، اور پھر علم حاصل کرنے سے بھی گریزاں ہو جاتا ہے. 3 چیزیں فرمائیں. فرمایا لوگوں جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر والدین جو ہوتے ہیں بخیل ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی جو طلب ہونی چاہیے وہ بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ اولاد کو جو پالنا ہے. تینوں چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے انہوں نے کہ کتنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ محبت کے ساتھ تھے. پھر وہ ذہبی لکھتے ہیں عن ابی ان عمر، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لما دونت دیوان، جب انہوں نے فہرستیں مرتب کرائیں کہ ملک میں تنخواہیں کتنی ہوں گی، تو الحق الحسن والحسین بفریضت ابیہما، تو انہوں نے کہا جتنی علی کی تنخواہ مقرر ہوگی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اتنی ہی مقرر ہوگی. باپ اور بیٹے سب ایک درجے پہ آئیں گے. لقرابتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسے کر رہا ہوں. فرض لکل منہما 5,000 درہم، 5,000 درہم علی بھی لیں گے اور ان کے دونوں بیٹے لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری ہے، رشتہ داری. یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک لمحے کے لیے ذرا ادھر کر کے نا دیکھو، لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت تھی اور ان سے تعلق تھا. بس آخری بات کہیں، وہ بھی اسی سلسلے میں، یہ وہ ہے وہ جس کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں اور تحقیق کر لیا کریں، یہ کرو نا ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا رد کوئی ہو سکتا ہے؟ جعفر ابن محمد، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال علی، ان کے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ما زال حسن یتزوج ویطلق، میرا بیٹا حسن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اتنی زیادہ یہ شادیاں کرتا ہے، اتنی طلاقیں دیتا ہے، حتیٰ خشیت، میں تو ڈر گیا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ یہ قبیلے آپس میں لڑ پڑے. یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، لا تزوجوا، میرے بیٹے سے نہ شادیاں کیا کرو، نہ اس کے لیے رشتے بھیجو. فإنہ مطلاق، میرا بیٹا بہت طلاق دے دیتا ہے. فقال رجل من حمدان، حمدان کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا واللہ لنزوجنہ، اللہ کی قسم ہے ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے اپنی بچیوں کے رشتے ضرور دیں گے، جس کو وہ چاہیں گے رکھ لیں گے، جس کو چاہیں گے طلاق دے دیں گے. یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے کہنے سے ہم باز نہیں آئیں گے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی گویا ایک مشورہ دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون یا کوئی چیز نافذ کی ہو. تو اس سے اطمینان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے، محض اس کی توفیق سے جو روایات، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کے پیچھے تحقیق ہوتی ہے. اس کے باوجود خوشی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تنقید کریں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہر بات کو ایسی قبول نہ کریں، سوچ سمجھ. بات کے لوگ تو بات کے ہیں. اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میری آیات کو سنتے ہیں لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اندھے بہرے ہو کے قرآن کو نہیں مان لیتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پھر سمجھ کے قبول کرتے ہیں کہ یہ پروردگار نے کہا ہے، یہ کلام ہے اور یہ حکم. آخری بات وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہی دیوار کا قصہ ہے. اور اس دیوار کو
جتنا ہم نے تعمیر کیا ہے، جتنے اخراجات اس پہ کیے ہیں اور جتنا اس پہ قرض لیا ہے وہ بھی آج ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے، اور یہ باتیں کوئی بھی آدمی سن رہا ہو، کوئی بھی ذریعہ اس کے پاس ہو، تو حکومت کی توجہ دلائیں، انہیں کہیں کہ ہم کم سے کم بھی 70 فٹ دیوار 30 فٹ اوپر تک لے آئے ہیں، اب اس پہ آ کے وہ کانکریٹ ڈالیں، سریا رکھ دیں، اس پہ لا کر تارکول ڈال دیں، آخر کتنا پیسہ ہوگا جو خرچ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو غور سے دیکھنی چاہیے، اور دنیا بھر میں جو بھی مسلمان جو بھی سنتے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے کی طرف بھی توجہ کریں، غور فرمائیں، ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں، کوئی چیز ریکارڈ کروائیں، ندوہ کا جو میسیج پاکستان میں ہے اس کے لیے کام کریں، یا کھڑے ہو کے دیواریں بنوائیں، کیا کریں۔ اسی لیے ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو جوان بچے یہاں آئیں اور یہاں زندگی گزارنے کا تہیہ کریں، بہت کم تنخواہ لیں، ان کے والدین ان کے خرچہ برداشت کریں، اور وہ بچے جو بھی ندوہ کا پیغام ہے، جو ہماری فکر اور سوچ ہے، اس کو پہلے اچھی طرح سمجھیں اور اپنے جذبات پہ قابو پائیں، اور ندوہ کا وہ پیغام جو عظمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ سے ہم نے سنا اور سیکھا، اس کو اللہ کی توفیق سے دنیا میں نشر کریں، اور اس اعتدال کے ساتھ جائیں کہ کتاب، سنت اور ائمہ مجتہدین، ان کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں ان کو اس معیار پر پرکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب و سنت میں اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی آراء اور افتاء اس میں محض اس لیے کوئی فرق کرنے لگیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو ان سے بھی بڑا قرار دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا دین کتاب سے ثابت ہے، سنت سے، ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے جن کے ہم مقلدین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 مارچ 2022 بمطابق 1 شعبان 1442 ہجری ہے، اور پچھلے تقریباً 2 ماہ سے جو قضیہ ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ روڈ ہے جو اسلام آباد اور مری کو ملاتی ہے۔ اس روڈ کے درمیان سے شک ہو جانے کے بعد ہم کئی مرتبہ درخواستیں بھی دے چکے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے آفس میں بھی جا چکے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے، مگر کوئی ایک شخص سننے کو تیار نہیں۔ جو لوگ اس کے اصل ذمہ دار ہیں وہ حکومت، کوئی بھی آدمی اسے اگر سن رہا ہو اور اس قضیے کو اللہ کے لیے حل کر سکے تو اس کی بہت مہربانی۔ یہ جو روڈ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہائٹ تک تقریباً یہ 30 فٹ بنتا ہے۔ جب یہ ملبہ نیچے کو آیا تو ہم نے یہ ساری جگہ صاف کرائی ہے، اور صاف کرانے کے بعد پھر ہم نے اس کی کھدائی شروع کی اور اس کے نیچے بیم ڈالے، سریا اور سیمنٹ بھرا، اور ہمیں ڈر یہ تھا کہ ہمارے اس سیدھے ہاتھ پہ جو مسجد کھل گئی ہے، اگر خدا نخواستہ یہاں سے بنیاد اکھڑ گئی یا کوئی ستون گر پڑا تو یہ ساری مسجد کل ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے قدر تفصیل کے ساتھ اب جب ہم نے نیچے 8 فٹ کے قریب دیواریں لگا دیں تو یہ پلاٹ 60 بائی 70 کا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 60 تو اس کی ایسے طوالت بنتی ہے، چوڑائی بنتی ہے، اور اس کی لمبائی جو روڈ کی سائڈ پہ ہے یہ 70 فٹ ہے۔ اس پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس دیوار کی مضبوطی کے لیے ہم تقریباً 5-7 فٹ آگے گئے، اور پھر ہم نے دوسری دیوار لگائی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر اسی طرح اوپر پہنچ کے 3-4 فٹ پیچھے اور چلے گئے اور ہم نے تیسری دیوار بنائی، پھر اسی طرح آگے جا کے کتنے فٹ ہوگی وہ 7 فٹ اونچی اور 4 فٹ چوڑی ہے، وہ 4 فٹ چوڑی جگہ کر کے
تو ہم چوتھی دیوار تک پہنچے. ایک دیوار کو ہم نے سریے لگا کے سب کچھ کنکریٹ کر دیا, دوسری دیوار پوری ہو گئی, تیسری ہو گئی, چوتھی ہو گئی, اور چوتھی کے بعد اب کیا ہے, وہاں روڈ ہے, اور وہ آگے چل کے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. اب آپ دیکھنا شروع کریں تو مسجد کے نیچے کا جو کونا ہے جہاں پہ مسجد کی بنیادیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہاں سے آپ لمبائی میں چلے جائیں تو 60 فٹ 70 فٹ تک کا ایریا ہم نے کور کر لیا ہے. پھر اسی روڈ کی مضبوطی کے لیے ہم نے نیچے وہی بیم جو ڈالے ہیں اسی کو پیچھے لائے ہیں, 40 فٹ کی چوڑائی اور 17 فٹ کی گہرائی کے ساتھ ایک جگہ ہم نے پوری کی ہے. یہاں پہ نیچے سریا ڈالا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ پش کرے دیوار کو روڈ کی سائڈ پہ. پھر آگے بھی ایسے ہی ہم آہستہ آہستہ ادھر سے اٹھا کر یہ دیوار لگا رہے ہیں. تو ایک ہم نے کر لیا ہے, 2 اور 3, اور اس کے بعد چوتھا ہم نے کرنا ہے تاکہ یہ سارا 70 فٹ کا ایریا یہاں سے وہ پش ہوتا رہے اور اپنی جگہ پر قائم. پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اب کالم دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 4 یہ 4 کالم ہم نے لگانے ہیں تاکہ یہ دیوار اللہ تعالیٰ جب تک چاہے یہ محفوظ رہے اور ہم اسباب اور وسائل کے درجے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں. یہ سب کچھ جو اب تک کیا ہے, جتنی بھی رقم ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے, اور وہ قبول فرمائے. اور یہ تمام دنیا سے مسلمانوں نے جو پیسہ اس مقصد کو بھیجا ہے, اب آپ دیکھ لیں الحمدللہ بہت خوبصورت بہت مضبوط دیواریں ہیں. اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان دیواروں کے پیچھے اب سریا باندھیں گے. سریا باندھ کے جس طرح نیچے کنکریٹ اور بھرائی ہوئی ہے, باقی 3 دیواروں میں بھی ہم یہ بھرائی کر دیں گے تاکہ اوپر تک اس سارے خطے میں 30 فٹ تقریباً ڈیپتھ ہے اور 70 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 60 فٹ چوڑائی ہے. اس میں سب کا سب کنکریٹ, سیمنٹ اور بجری اور ریت, اور چوتھی چیز سریے کے ساتھ یہ سارا بوجھ جو اوپر ٹنوں کے حساب سے لوڈڈ گاڑیاں گزرتی ہیں, ٹرک گزرتے ہیں, پنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی روڈ ہے, مین شاہراہ ہے, یہ سب کی سب وہاں پر پہنچ کے محفوظ رہے. اب دیکھیے اس پروجیکٹ کے دامن میں ہم کھڑے تھے, اب بالکل اوپر پہنچ گئے ہیں. آپ کو پیچھے گاڑیاں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ روڈ سنگل ہو گئی ہے, اور اب ہم پہنچے ہیں ٹاپ پہ. تو آپ کے سامنے ہے یہ سارا ایریا. یہاں پر اب ہم تارکول ڈالیں, سیمنٹ ڈالیں, بجری وغیرہ ڈال کے اس روڈ کو بالکل کلیئر کر کے گورنمنٹ کے حوالے کریں تاکہ 2 طرفہ ٹریفک چل سکے. اب اس جگہ پہ پہنچ کے آپ کو خود واضح طور پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے 70 بائی 30 بائی 10 8 کی جتنی 4 دیواریں لگائی ہیں, اس کے بعد ہم روڈ سے کوئی فٹ 1.5 فٹ نیچے رہ گئے. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں آ کے تارکول ڈالو, یہاں آ کے سیمنٹ ڈالو, یہاں آ کے سریے کا جال بچھاؤ. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو سنے تو اس کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں. ہم ان کے دفاتر میں جا چکے ہیں, بار بار گئے ہیں, کوئی نہیں کرتا. آخر میں نے اپنے دوست جن کا نام سلمان ہے, ان کا فون نمبر آسانی سے لیا جا سکتا ہے. 1.12 کروڑ روپے کا قرضہ ہم نے ان سے لیا ہے, چیک وصول کیا, اسے کیش کرایا اور اس میں سے سیمنٹ اور سریا خریدا ہے. اور اس کی تفصیل یہ سریے کا تقریباً 30 لاکھ روپیہ فی الحال ہم نے استعمال کیا ہے. وہ رسید وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. 700 بوری منگوائی ہے سیمنٹ کی, اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ریکارڈ میں شامل ہیں. تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں, یہ 70 فٹ ابھی کلیئر ہوا ہے, اور پوری طرح ابھی کلیئر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سا کام باقی ہے. اور اگر ہم کریں گے تو ہم اس روڈ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ پھر 3-4 فٹ اونچی بیم ڈال کے سریے کھڑے کر کے اسے پیچھے کی طرف بینڈ کر دیں گے تاکہ آئندہ کبھی بھی اللہ نہ کرے, خدا سب کی حفاظت فرمائے, کوئی گاڑی بھی ٹکراتی ہے تو 4 فٹ کراس کر کے تو نیچے نہیں جائے گی نا. تو اس لیے ہم پھر اپنی مرضی سے دیوار لگا کے اس کو پیچھے کی طرف سریے کو پھیر کے اس کی بھرائی کر دیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. 70 فٹ یہ ہم نے کیا ہے,
اور ابھی تقریباً 230 فٹ جگہ باقی ہے، اور آپ سے سب سے بڑی درخواست دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو پورا کروا دے، اور آپ کو اطمینان رہے کہ آپ جو پیسہ بھیج رہے ہیں یا کسی کو بھی بھیجیں، رسیدیں دیکھیں، چیک کریں، الحمدللہ سارے کا سارا خرچ ہو۔